من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ ترکے کے حقوق یعنی یہ جو میت ہوتی ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جو ترکہ یعنی ترکہ کیا ہوتا ہے، جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے، جو بھی تھا وہ ساری چیزوں کی مالیت ڈالی جائے گی، اور جو بھی مال ہوگا وہ کس طرح مطلب صرف ڈائریکٹ آپس میں وارثین ڈسٹریبیوٹ نہیں کر لے سکتے، بلکہ ایک سسٹم ہے۔ اوکے، اس سسٹم کے تحت جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو بانٹا ہے ویسے ہی ہم بانٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میت کا جو کفن دفن ہے وہ میت کے پیسوں سے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرض، میت کا جو قرض ہوگا وہ قرض اسی پیسوں میں سے ادا کرنا چاہیے۔ بچے یہ نہیں کہہ سکتے کہ والد نے قرض لیا تھا نا، ہم نہیں دیں گے، ہے نا، ایسا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی قرض ہوگا، قرض کی ادائیگی انہی پیسوں سے کی جائے گی جو میت کے پیسے ہوں گے۔ اچھا، اللہ کا قرض، قرض میں بھی دو طرح کے قرض ہیں۔ اللہ کا قرض کیا ہے کہ جیسا مثال کے طور پہ ایک میت کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب تھا۔ سپوز اکثر لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، تو جیسا پہلے رمضان سے وہ یعنی اس کو تھا ارادہ کہ مجھے زکوٰۃ دینا ہے رمضان میں، لیکن وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گئی اور طبیعت خراب ہو گئی، ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے جیسا 15 یا 17 رمضان کو اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس کی یعنی زکوٰۃ دینا ڈیو ہے، اور اس نے لکھ بھی رکھا تھا اور اس نے بتا بھی دیا تھا کہ میرا یعنی زکوٰۃ دینا ہے، تو پھر پہلے اس کے یعنی اللہ کا قرض ادا کیا جائے گا، یعنی یہ زکوٰۃ کے پیسے اس کے پیسوں میں سے ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک چیز کیا ہوگا، خاص طور پہ روزے اگر رہ گئے ہیں میت کے رمضان کے، تو یعنی دو بھی باتیں آتی ہیں کہ میت کا جو انتقال ہو گیا ہے، اولاد کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزہ رکھے، لیکن اولاد بھی اگر اس حالت میں ہے کہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے، تو پھر میت کے پیسوں میں سے ہی جو فدیے کے جو دینا ہوتا ہے نا، مسکین کو جو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو جتنے دن وہ زندہ رہا ایک مسکین کا کھانا اس کے پیسوں میں سے نکال کے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا قرض مانا جائے گا اور اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر بندوں کے قرض میں سے کیا ہوگا کہ بندوں کے قرض میں سے سب سے پہلے مثال کے طور پہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی بیوی کا مہر دینا باقی رہ گیا، تو سب سے پہلے وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے گا، کیونکہ وہ مہر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ تو چلا گیا، جو دینا تھا وہ تو چلا گیا، وہ تو قرضدار مرا، ہے نا، اپنی بیوی کا قرضدار مرا وہ، تو پھر وہ یعنی وہ اولاد اس کی طرف سے یعنی سب سے پہلے ماں کا حق نکال دے گی، مہر کی رقم کتنی تھی وہ جان کر اس کو نکال دیں گے اور ماں کو پہلے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بندوں کا قرض، اور بندوں کے قرض میں وہ بھی ہے جو وہ قرض کسی سے لیا تھا زندگی میں، ہے نا، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جتنے بھی وہ دینا تھا، یا گھر بنانے کے لیے اس نے 10 لاکھ لیے تھے، وہ بندے کو چاہیے کہ وہ رات میں لکھ جائے، ہے نا، اپنی ڈائری میں لکھ لے، ہے نا، 1 رات یا 2 رات بھی ایسی گزرنی نہیں چاہیے کہ وہ لکھ لے کہ میرا اتنا قرض ہے، مجھے لوگوں کو دینا ہے، یا لوگ اس کو دینا ہے وہ بھی لکھ لے، ہے نا، کوئی اس کو واپس بھی کرنا ہے تو وہ بھی لکھ لے۔ کیوں اتنا ضروری ہے یہ قرض کا ادا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجاہد کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی جہاد میں جو جاتا ہے نا اس شخص کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے، ہے نا، قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کی جو قرضدار ہوتا تھا۔ نماز جنازہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے، تو کہتے تھے ہاں قرض ہے، تو کہتے تھے کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ تو اگر کوئی ذمہ داری لیتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ پھر یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قرضدار کی روح زمین اور آسمان کے درمیان معلق لٹکی ہوتی ہے جب تک کہ اس کا یعنی اس کا قرض ادا نہ کیا جائے، ہے نا۔ تو یعنی روح پرواز تو ہوتی ہے لیکن زمین اور آسمان کے بیچ میں اس کو لٹکا دیا جاتا ہے کہ تیرا قرض ادا نہیں ہوا ابھی، ہے نا، لوگوں کو قرض دینا باقی۔ آپ سوچئے
ایک یعنی شہید کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن ہر گناہ مٹا دیا جائے گا، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی روح معلق نہ لٹکی رہے، اگر پہلے سب سے پہلے کیا دیکھیں گے، وہ قرضدار تھے کیا، ہے نا؟ تو اگر ان کا قرض تھا تو پہلے اس کو ادا کر دیں گے، اللہ کا بھی قرض ادا کریں گے اور بندوں کا بھی قرض ادا کریں گے۔ اللہ کے قرض میں ایک چیز اور یاد رکھیے، اگر وہ اپنے پیسے اٹھا کر رکھے تھے حج کے لیے، یاد رکھیے اگر اٹھا کے رکھے تھے اور ان کی نیت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں حج کروں گی یہ پیسوں سے، تب وہ حج بدل کے لیے وہ پیسے نکال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر انہوں نے نیت نہیں کی تو پھر کوئی بھی اولاد ان کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، اگر انہوں نے زندگی میں نہیں کیا تھا تو۔ لیکن اگر انہوں نے نیت کر کے وہ پیسے الگ سے رکھ دیے تھے حج کے اور جانا ہی تھا کہ انتقال ہو گیا، تو پھر وہ پیسہ وارثین نہیں لیں گے، بلکہ ان کی طرف سے حج بدل کرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر تیسری چیز کیا ہے، وصیت۔ وصیت کے تعلق سے انشاءاللہ ہم پھر ڈیٹیل میں اور بات کریں گے، لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے، وصیت و وراثت میں لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایک ہی چیز، ون اینڈ دا سیم سمجھتے ہیں۔ وصیت از ڈفرینٹ اور وراثت ڈفرینٹ ہے۔ وراثت کیا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق جو بھی مال یا جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے، جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں میت کے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق بٹوارا کرنا، ٹھیک ہے۔ وصیت کیا ہے، وصیت جو ہے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، کتنا حق دیا ہے کہ 1/3 کا حق دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 1/3 آف دا پراپرٹی انسان یعنی ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، کب؟ جب مثال کے طور پہ ایک انسان مرنے والا ہے، مر رہا ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا چیریٹیز اور مجھے جیسا کرنا چاہیے تھا، اب ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ آپ مرنے والے ہو، یا اس سے پہلے بھی اس کو خیال آتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اتنی زیادہ پراپرٹی ہے، میں کچھ مدرسہ بنانا چاہتی ہوں یا مسجد بنانا چاہتی ہوں، یا میری کوئی یعنی جو بہت دیندار بہن ہے میں اس کے لیے کچھ کر جانا چاہتی ہوں، تو پھر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یعنی میری پراپرٹی کا اتنا حصہ اس کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ حق نہیں دیا ہے، سارا مال تو وارثین کا ہو جائے گا، وارث یعنی ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی، جو بھی شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر، ان کا ہو جائے گا۔ لیکن وصیت کیا ہے، اللہ نے انسان کو ایک حق دیا ہے کہ وہ اپنا مال جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد اتنا پیسہ دے دو، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر بولتے ہیں تو کتنا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ تصدق بثلث اموالکم، اللہ تعالیٰ نے صرف 1/3 کا حق دیا ہے تمہارے مالوں میں سے، یا اس سے بھی کم کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی 30 لاکھ کی پراپرٹی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پورا کا پورا میرا گھر مسجد بنا دو یا اس کو مدرسہ بنا دو، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ وارثین کا حق ہوگا، جانے کے بعد کر دو۔ اگر وہ کہہ کر جاتا ہے اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی، وارثین اس کے حقدار ہوں گے، وہ پیسہ لیں گے اس میں سے، ہاں اس کی کتنا اماؤنٹ لگایا جائے گا، 1/3، ہے نا۔ وہ بیچنے پر 30 لاکھ آئے سمجھے وہ گھر کو، تو 10 لاکھ آپ مسجد میں لگا سکتے ہیں، باقی کی 20 لاکھ آپس میں بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن 1/3 یا اس سے کم میں وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو بھی یہ وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ دیکھیے جو بھی ہم مال دنیا میں خرچ کرنا چاہتے ہیں نا، یہی خرچ کر لیں۔ زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں، میرے بچے ان کے لیے پراپرٹی، ان کے لیے وہ گھر، آپ دیکھیے مال آتا ہے نا فوراً ایک زمین لینے کی سوچتے ہیں، مال آتا ہے نا فوراً ایک دکان، مکان، کیا کیا زندگی بھر اسی میں چلا جاتا ہے نا۔ تبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک مسجد بنا لیں، ہم ایک مدرسہ قائم کر دیں، یا ہم کسی بھی چیز کے اندر کچھ لگا دیں تاکہ ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے۔ کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیں، وہ قرض دار ہے اس کے قرضے کو دور کر دیں۔ بچی 10 سال کی ہوتی ہے اس کے لیے پیسہ جمع کیا جاتا ہے، 20-25 سال کی ہو جاتی ہے، جب تک 15 سال پیسہ 25-30 لاکھ جمع کیے جاتے ہیں، ایک دن میں اڑا دیا جاتا ہے نا۔ اس سے حاصل کیا ہے نا۔ مگر یہ جو ہم کو کام کرنے تھے دنیا میں نہیں کر پاتا ہے، تو جانے سے پہلے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کر جانا چاہیے تھا، تو وہ وصیت کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ وصیت کتنے میں ہو سکتی ہے؟ 2 چیزیں یاد رکھیے. وصیت وارثین کے حق میں نہیں ہو سکتی. وارثین مطلب بیٹا بیٹی، ماں باپ اور جو اولاد، جو بھی اس کے امیڈیٹ ریلیٹیوز ہیں اور جو وارث بنتے ہیں. اوکے، ہم آپ کو بتائیں گے کب کیا کنڈیشن میں کون وارث بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی وارث بنتا ہے وہ یعنی اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کو میں یعنی میری پوری جویلری دے دینا چاہ رہی، یا میرا بڑا والا ہار میرے بڑے بیٹے کو دے دو، ہے نا، ایسا میں نہیں کہہ سکتی. یا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جو پراپرٹی لے کر آیا تھا، جیسا مثال کے طور پہ جو مجھے سونا لے کر آئے تھے، یعنی سونے کا ہار لے کر آئے تھے یا کان کی بوندے لے کے آیا تھا ایک بیٹا، اور ایک بیٹا کنگن لے کر آیا تھا، تو جو لے کر آیا تھا وہ لے لے واپس، ایسا میں نہیں کہہ سکتی. اگر میں نے کہہ بھی دیا ہے، ماں نے کہہ بھی دیا ہے ایسے الفاظ، تو فالو نہیں کیے جائیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں 100% یہ بات مانی جاتی ہے. ماں نے کہہ دیا تھا جو لایا تھا وہ لے لے، لہٰذا سب کو وہی دے دیا جاتا ہے جو وہ لے کر آئے تھے. زندگی میں آپ دیکھیے، یاد رکھیے، irrespective of the source، کہاں سے آپ کو کس نے گفٹ کیا تھا، کیا کیا تھا، یہ کوئی یعنی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا دیکھا جائے گا؟ کتنی پراپرٹی، کتنا مال وہ چھوڑ گیا ہے. ہو سکتا ہے وہ مال اس کو وراثت میں ملے، ہو سکتا ہے اس نے محنت سے کمایا ہو سکتا ہے اولاد نے دیا ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ایک فرینڈ نے اس کو گفٹ کیا ہو، واٹ ایور. سورس نہیں دیکھا جائے گا، ہاں اس کی پراپرٹی کتنی تھی وہ دیکھی جائے گی. تو یعنی اگر وہ پوری پراپرٹی اپنے ایک بیٹے کو دے دو بولیں گی، یا وہ کہے گی کہ مطلب یہ میرے بچوں میں ایسا ایسا ڈسٹریبیوٹ کرنا، بعض لوگ بول کے بھی جاتے ہیں، وہ فلاں گھر اس کو دے دو، فلاں وہ زمین اس کو دے دو، اور یہ فلیٹ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کو نہیں. قرآن اندازی کی جائے گی. اگر 3 فلیٹ سے سمجھے 3 بچے ہیں، دیکھیے تینوں بھی بیٹے ہیں، ہے نا، تو اب دیکھیے فرسٹ فلور کا جو ویلیو ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے. تو ایسا کر کے قرآن اندازی کی جائے گی. بٹ یہ بات نہیں مانی جائے گی ماں کی کہ مطلب جس کو اس کو دے دو، اس کو دے دو. وارثین کے حق میں جو وصیت کرتے ہیں نا، یہی پر ہماری گڑبڑ ہوتی ہے ساری، ہے نا. اور بڑے ہی ہم کو آزمائش میں ڈال کر جاتے ہیں، اور کہہ دیا جاتا ہے کھلے طور پہ کہ میں نے بہت زیادہ مال اس کو دے دیا تھا زندگی میں نے اتنا سونا اتنا سارا دے دیا تھا، اب اس کو کچھ بھی نہیں دینا. تو لوگ بولتے ہیں ہماری ماں نے ایسا کہہ دیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں دیں گے اس کو. ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا. ایک تو وصیت صرف 1/3 میں سے کی جا سکتی ہے، اور وصیت کس کے حق میں ہو سکتی ہے؟ غیر وارثین کے حق میں. مطلب مسجد یا مدرسہ یا جو بھی آپ پیسہ لگانا چاہتے ہیں، اگر میت کہہ گئی ہو تب کریں گے وصیت میں انویسٹ. اوکے. اگر وصیت نہیں کی تھی تو پھر وارثین ڈائریکٹ لے لیں گے پیسہ. قرض نہیں تھا تو وارثین کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد ڈائریکٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک سٹیپ کیا ہے؟ عہد یا وعدہ، جو بھی وعدہ اس نے کیا تھا اس کو پورا نبھانا ہوگا. مثال کے طور پہ میت نے کہا تھا کہ یہ وارڈروب بنوایا ہے اور 10,000 میں کل دوں گا اس کے باقی جو ہے، لیکن رات میں انتقال ہو گیا اس کا. تو جو وعدہ تھا اس کو اولاد کو پورا کرنا پڑے گا. وہ 10,000 اس کے پیسوں میں سے نکال کے دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. کسی سے بھی کمٹمنٹ کیا تھا، یا گھر بنوا رہا تھا، یا کوئی بھی چیز ہے نا خریدا تھا، اور یعنی شاپ کیپر کو بول کر آیا تھا کہ میں اتنے پیسے پہنچا دوں گا، لیکن پہنچا نہیں پایا اور اس دوران اس کی موت ہو گئی، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ کمٹمنٹ والد کی طرف سے وہ وعدہ پورا کرے، کیونکہ وعدوں کی بھی پوچھ ہے نا. پھر ورثہ، وارثین کون ہیں ہم دیکھتے ہیں. اصحاب الفروض اور اسبہ. اصحاب الفروض کس کو کہتے ہیں؟ جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فکس کر دیے ہیں ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے. اور اسبہ کون ہے؟ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد، یعنی جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دے دینے کے بعد جو بھی مال بچ جاتا ہے وہ اسبہ لے لیتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ارکان وراثت میں کیا ہے؟ مورث، کچھ ٹرمز آئیں گے جس سے آپ پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. مورث کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا. وارث کیا ہے؟ مرنے والے کا ترکہ لینے والا، یعنی وہ جو بھی مال چھوڑ جاتا ہے وہ لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وارث. مورث کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والے کو کہتے ہیں. ترکہ میراث کو کہتے ہیں، یعنی لیفٹ اوور پراپرٹی، جو بھی ایسٹس وہ چھوڑ جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا ہے نا کہ وہ جویلری بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا گھر، شاپ، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو جو بھی چیزیں، وہ کپڑے، جو بھی وہ چھوڑ جاتا ہے وہ میراث کہلاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ارکان. مطلب یہ 3 پلرز کے اوپر یہ وراثت کا قانون یعنی ٹھکا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اگر جیسا مرنے والا مرا نہیں ہو تو پھر پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگی, ہے نا. پھر وارث کون ہے, مرنے والے کا مال لینے والا ہی نہیں ہے, سمجھے, تو پھر کیسے, کس کو دیں گے پراپرٹی, ہے نا. اور ترکہ میراث یعنی اگر وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ گیا تو کیا بانٹیں گے, ہے نا. تو ارکان وراثت یعنی وراثت کے ارکان ہیں, یعنی رکن ہے. اس پہ یہ پورا یہ جو بھی ہم علم حاصل کریں گے اسی کے اوپر بیسڈ ہوگا. پھر اسباب وراثت, اسباب وراثت کے سبب, جیسا ہم نے کہا خدمت پہ مبنی نہیں ہے نا, غربت پہ مبنی نہیں ہے, تو پھر کس پہ مبنی ہے, کیا ریزن ہے, کیوں دیں گے ہم, کس کو دیں گے. تو پہلے کیا ہے, سببی رشتہ. سببی رشتہ ہونا چاہیے, یعنی نکاح, نکاح اگر ہوا شوہر بیوی کا وارث بنتا ہے اور بیوی شوہر کی وارث بنتی ہے نا. تو سببی رشتہ ہونا چاہیے. یا دوسرا کیا ہے, نسبی رشتہ ہونا چاہیے, یعنی خونی رشتہ. خونی رشتے میں کیا ہے کہ ماں باپ اس کا خونی رشتہ ہے نا, اولاد اس کے خونی رشتہ ہے. اور سم ٹائمس آپ دیکھیے اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن بھی وارث بنتے ہیں, خونی رشتہ ہے نا. تو جن لوگوں سے خونی رشتہ ہوتا ہے وہ نسبی رشتہ کہلاتا ہے. سببی رشتہ کیا ہے, جو نکاح ہوتا ہے, حالانکہ شوہر بیوی کا خونی رشتہ نہیں ہوتا, ایک سبب ہو گیا, نکاح ہو گیا. تو فار ایگزامپل خالی نکاح ہوا سمجھیے, ودائی نہیں ہوئی ابھی, دونوں نے چھوا بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو, لیکن اگر لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں باپ نے بہت ساری اس کو پراپرٹی دے رکھی تھی, جیسا سونا دے دیا تھا اس کو, اور پھر ایک فلیٹ بھی اس کے نام پہ کر دیا تھا, تو حالانکہ دونوں نے چھوا بھی نہیں ہے لیکن نکاح ایک سبب بن گیا, ایک رشتہ بن گیا تھا. تو پھر یہ ہسبینڈ جو جس سے نکاح ہوا تھا اس کو 50% آدھی پراپرٹی دے دی جائے گی. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھیں گے کس کو کتنے کیا حصے ملیں گے انشاءاللہ. تو اب نکاح ایک سبب ہے, یعنی نکاح میں جب تک ہے وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. یا اگر کوئی طلاق دے دے, شوہر اس بیوی کو طلاق دے دے اور عدت کے اندر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کی بیوی وارث بنے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر عدت کراس ہو, عدت کتنی ہے, ثلاثۃ قروء, 3 مہینے اگر کراس ہو گئے, عدت کراس ہو گئی, طلاق دے دیا تھا اور عدت کراس ہو چکی ہے, 3 مہینے گزر چکے ہیں, تو وارث نہیں بنے گی بیوی. ٹھیک ہے, تو ایسے یاد رکھیے کہ سبب نکاح میں اگر ہے تو وارث بنیں گے, اور اگر طلاق بھی دے دیا عدت کے اندر ہے تو وہ وارث بنیں گے. ایک آخری چیز بول کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں, شروط وراثت. جی, شروط کیا ہے, مورث مر چکا ہو اور وارث زندہ ہو, اور سب وارثین کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ we will discuss in the next class انشاءاللہ. Okay, بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.